جناب صدر اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ صدر علی وقار ہمت، جرت اور بہادری سے ملے ہوئے شہیدوں کے لہو سے لکھی جانے والی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح کاذب کا وقت ہمارے ازلی اور مکار دشمن بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح وطن عزیز پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور توپوں کی مدد سے میرے ملک پر چڑھ دوڑا۔ جنرل چودھری کا خیال تھا کہ افواج پاکستان کو ہاتھوں ہاتھ دبوچ لے گا، مگر وہ نہ جانتا تھا کہ شیر تو شیر ہوتا ہے۔ وہ جانتا نہ تھا کہ میری سرحدوں کے محافظ ہر حملہ، ہر آہٹ پر چوکنے رہتے ہیں۔ پوری قوم سو جاتی ہے لیکن پاک سرحد کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب صدر، میرے وطن کے محافظ، میری شمع کے پروانے اس حملے کا جواب دینے کے لیے جرات و بہادری سے آگے بڑھے اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن پر چڑھ دوڑے اور چونڈا کے مقام کو ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا۔ دشمن پر واضح کر دیا کہ ہم راہ حق کے سپاہی ہیں، ہمیں وطن عزیز کی بقا اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جناب صدر، 1965 کی جنگ میں ہم نے دشمن کو بتا دیا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہمارے بہادر نوجوانوں نے پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ ہمارے ملک کی جانب انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ اس کے بازو سے الگ کر دیا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، جنگ میں منہ کی کھانے کے بعد آخرکار بھارت اقوام متحدہ جا پہنچا اور جنگ بندی کی اپیل دائر کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان نے جنگ روک کر عزمدار ریاست ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ دشمن تو یہ جان ہی چکا تھا کہ افواج پاکستان اس کے سارے کسبل نکال کر زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے چکی ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اے وطن، ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں میں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔